بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار پر۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی گجرات کے ساتھ سید ابرار نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور جٹا میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ علامہ محمد حنیف جلال پوری۔ یہ ایک مذہبی اسکالر ہیں، اہل سنت والجماعت کے مشہور و معروف شخصیت ہیں یہ، اور انتہائی شریف و نفس انسان ہیں۔ ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے اور ان سے ہم گفتگو کریں گے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، کہ ہم مسلمانوں کو عید الاضحیٰ جو ہے یہ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے صحیح معنوں میں عید کس طرح منانی چاہیے، اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو اس مقدس دن کے حوالے سے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے موقع عنایت فرمایا۔ تو عید الاضحیٰ کا عظیم تہوار آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت مطہرہ نے جس بھی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ عید الاضحیٰ، قربانیوں والی عید، سب سے پہلے قربانیوں کے ذریعے غرباء کی خیر خواہی کی جاتی ہے، قرابت داروں کی خیر خواہی کی جاتی ہے۔ امراء، ثروت مند لوگ تو سارا سال ہی اچھے کھانے کھاتے ہیں اور مراعات والی زندگی گزارتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر امراء کو، ثروت مندوں کو، رؤساء کو قربت خداوندی کا ایک بہت بڑا موقع دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی رضا تب پا سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے مال کا ایک وافر حصہ راہ خدا میں اس صورت میں خرچ کریں کہ سنت ابراہیمی کا احیاء کریں اور جانوروں کی قربانیاں کریں۔ شاہ صاحب، ان 3 دنوں کے اندر قربانی سے بڑا کوئی عمل خیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں کروڑوں روپے بھی کوئی بندہ خرچ کرے اور قربانی سے گریز کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جو آسودہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ قربانی کا اہتمام کریں۔ اول روز قربانی کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، اور اسی طرح جو باقی دن آتے ہیں فضیلت میں ذرا کمی آ جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس ایک موقع کے اوپر غرباء اور امراء خوشیوں کے معاملے میں وہ مشترک ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ جانوروں کی قربانیاں علامتی ہیں۔ اصل میں احیاء دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے اگر کبھی موقع آئے تو یہ علامتی قربانی، جانوروں کی قربانی، جس کے بہت سارے جو ہیں مقاصد ہیں، اس کی طے کے اندر چھپا ہوا مقصد یہ ہے کہ مسلم امہ کے لوگوں میں، خاص کر کے نوجوانوں میں، قربانی اور ایثار کا جذبہ جو ہے وہ موجود رہے، اور اگر کبھی اسلام کے اوپر کڑا وقت آئے تو اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے نقطے جان، اپنی جان حضرت ابراہیم علیہ نبینا، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کے حلقوم کے اوپر چھری چلائی تھی، اسی طرح راہ خدا کے اندر ہمارے اندر یہ جذبہ موجود رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا پانے کے لیے آج ہم اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اگر دین کی خاطر، اگر ہمیں اپنے گلے کے اوپر چھری چلوانا پڑے، اپنے سینے پہ گولی کھانا پڑے، تو ہم اس سے بھی جو ہے گریز اور دریغ نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے۔ تو اس موقع کے اوپر ضرورت اس چیز کی ہے کہ کھرا پن، خلوص، خیر خواہی، یہ عمل کرتے ہوئے اسے اپنے مزاج کا حصہ بنایا جائے۔ نمود سے، نمائش سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے گریز کیا جائے، اور جس قدر ہو سکے یہ جو قربانیوں کا جو گوشت ہے وہ مستحقین تک پہنچایا جائے۔ جو لوگ قرار واقعی مستحق ہیں، جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے،
جو مرات والی زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے یہ گوشت ان تک پہنچایا جائے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم سارے لوگ تا قیامت تک یہ پیغام ہے، اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی چاہتے ہو، نیکی کو پانا چاہتے ہو، تو اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں سورہ حج میں نہ تو تمہاری قربانیوں کے جانوروں کا گوشت میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اصل میں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی دیتے ہوئے جہاں گوشت کی تقسیم مستحقین تک ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاص، للہیت، حسن نیت کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ علامتی طور کے اوپر قربانی ہے، اور اس کے پیچھے امہ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اسلام کے اوپر کڑا وقت آئے تو اپنی جان دینے کے لیے بھی اسی طرح تیار رہنا۔ ناظرین، یہ ایک عظیم ہستی جناب قبلہ محمد حنیف جلال پوری صاحب ایک بہت گہری بات کر کے گزر گئے ہیں۔ شاید آپ نے غور کیا ہو کہ یہ جو جانوروں کی قربانی ہے یہ کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ قبلہ کی بہت ہی پیاری بات ہے۔ قبلہ یہ ہے بھی حقیقت ہے، اسی طرح ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی دین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر وہ قربانی کو یاد رکھیں آپ اور خود اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ماشاءاللہ قبلہ، اور اس حوالے سے آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت پچھلے 400 سال سے مسلم امہ زوال، انحطاط اور مشکلات کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں پہ جانوروں کی قربانیاں دی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی تسکین کے لیے ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو کافرانہ، منافقانہ اور غیرانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے ہم عید الاضحیٰ کی قربانیوں سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہم نے اپنے من کے اندر جو سفلی جذبات ہیں، جو غیروں کے طریقے ہیں، جو غیروں کی سازش کا ہم شکار ہیں، اور ہم نے اپنے اسلاف اور اپنے اکابرین کی جو طرز زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں واپس آنا چاہیے۔ ہمیں جانوروں کی قربانیوں کے ساتھ ہمیں نجائز طور کے اوپر اپنے من مانیوں کی قربانی بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ مسلم امہ کی وحدت کے لیے اور مسلم امہ کی عظمت رفتہ کو لوٹانے کے لیے اگر ہم سے مال کی قربانی بیش از بیش دینی پڑتی ہے تو وہ دیں۔ اس امت کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے، مسلم امہ کو یکجا کرنے کے لیے، اسلام کا جو مقدر ہے اس کو سنوارنے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑتی ہے، ہمیں اسے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پا سکتے ہیں، اسی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس خاص موقع کے اوپر ساری امہ کو جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں گزارش کروں گا کہ قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، دیگر فرائض و واجبات ہوں، سرسری سے نہ گزر جائیں، بلکہ ہر چیز کی تہ کے اندر جو چھپا ہوا پیغام اسلام ہے اس کی تہ تک پہنچیں۔ اگر ہم اس کی تہ تک نہ پہنچے تو کل قیامت کا جو سرپرائز ڈے ہے شاید ہمارے حصے میں کوئی چیز نہ آئے۔ شاہ صاحب، اس خاص موقع پہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یا کوئی بھی ہمارا تہوار ہے، یا غیروں کے تہوار آ جاتے ہیں تو ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس کی بھینڈ چڑھ جاتی ہے۔ میں بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سب کچھ دیکھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کو یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، کہ خدا کے لیے یہ شکر گزاری کے موقع ہوتے ہیں، یہ تجدید عہد کے موقع ہوتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستگی اور پیوستگی کے موقع ہوتے ہیں۔ اس موقعوں کے اوپر عیاشی، فحاشی، عریانی، شراب نوشی، شرعی تجاوز نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوہر زندگی عطا فرمایا ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کر کے اس کی رضا کا سامان کریں۔ اگر سال ختم ہو رہا ہے کہ یا نیا سال شروع ہو رہا ہے، یا عیدین آ رہی ہیں، یا 14 اگست ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟
کہ ہم شراب نوشی کریں، ہم ایسی مخلوط پارٹیاں ارینج کریں، ہم غیر شرعی حرکات کے مرتکب ہوں، تو جہاں بہت سارے پیغامات آپ کو مل رہے ہیں، سن رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، تو میں جو دیکھ رہا ہوں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ان موقعوں کے اوپر عیاشی کرتی ہے، فحاشی کی مرتکب ہوتی ہے۔ تو میں مولانا الطاف حسین حالی کے ان اشعار کے ساتھ پیغام دے کے اجازت چاہتا ہوں کہ عشرت کا ثمر تلخ صدا ہوتا ہے، عشرت کا ثمر تلخ صدا ہوتا ہے، ہر کہہ کا پیغام بکا ہوتا ہے، جس قوم کو عیش دوست پاتا ہوں کہتا ہوں کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جی 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 قبلہ، آپ کے ان الفاظ سے نا ایک بہت مجھے نا مولا کا ایک پیارا سا جو ہے وہ فرمان یاد آ گیا ہے۔ امیر کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سرکار فرماتے ہیں عید کے حوالے سے ہی کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو قبلہ، میں نے یہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات گزری ہے کہ جو لوگ بیچارے سارا سال جنہوں نے شراب دیکھی نہیں نا، یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ عید کے دن وہ بھی کہتے ہیں کہ یار چلو 2 گھوٹ لائی لو۔ یہ قبلہ ایک بدبختی ہے بہت بڑی ساڑھے معاشرے ان موقعوں پہ اللہ کی رضا ملتی ہے، عید الفطر پہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کے اوپر قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ مسلم امہ کے لوگوں کو، خاص کر کے نوجوانوں کو ہدف بنا کے انہیں اس طرف لگاتا ہے، اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کیا مومنو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، اس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ دنیا کے اندر بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابیاں شریعت کے تحت زندگی گزارنے کے اندر ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اتباع کے اندر ہے۔ آئیے ذوالحجہ کا مہینہ اور یہ کیلنڈر کا آخری مہینہ، قربانیوں کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، اور محرم میں ذبح عظیم کی صورت میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن قربان کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ذوالحج کے اندر بھی اور آئندہ محرم الحرام کے اندر بھی مسلم امہ کو وحدت ملی عطا فرمائے، اور قربانیاں جس مقصد کے لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، اس کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی قبلہ حنیف صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، کیمرہ مین حسن رضا کے ساتھ سید ابرار نقوی، بیورو چیف، ڈیلی گجرات۔ السلام علیکم۔